جی بہت ضرورت تھی اس کی. اس کے ذریعے ہم بہت کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن یہ ایگزام دینے کے بعد ہم کو بہت چیز کی جانکاری ہوئی ہے جو پہلے نہیں جانتے تھے. اس ایگزام میں پاس یا فیل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل ہم کو نالج ہونا میری چاہیے. یہی گزارش ہے کہ مطلب بچے کو آگے دین کی طرف کھینچنے کے لیے ایسی پروگرام کرایا جائے، اور کچھ بچے مطلب انعام کے چکر میں آتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور بڑی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں نالج ہوتی ہے. سیرت کوئز کا پروگرام رکھا گیا تھا آپ کے ہی گاؤں میں، کیا پیغام دینا چاہیں گے اور بچیوں کو اور تمام لوگوں کو؟ ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ ایگزام ہر سال ہو، تاکہ جو بھی بچے ہیں، جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی زندگی کے بارے میں جس کو جانکاری نہیں ہے وہ سب کو جانکاری ہو. یہ ایگزام ہر سال ہونا چاہیے، اور جو ہمارے گاؤں کے بچے سب ہیں وہ اور آگے بڑھیں. میری گزارش تو یہی ہے کہ لوگ اس میں حصہ لیں تاکہ دین کی دعوت بھی اسی طریقے سے مل جائے اور نالج بھی ہو جائے. پوچھیں بچے بچیوں سے کہ بھائی فلاں فلم کا ہیرو کون ہے تو وہ بتا سکتے ہیں، لیکن خلفائے راشدہ خلفائے اربعہ کا نام کیا ہے وہ نہیں بتا سکتے. 1 گھنٹے کا امتحان تھا، اور جتنی بھی بچیاں ہیں وہ ایگزام دے کر کے ایگزام ہال سے باہر نکلتے ہوئے علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت عروج، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. میں اسم رضا اس وقت میں موجود ہوں برار گاؤں کے ایک مڈل اسکول میں. یہاں آنے کا خاص مقصد یہ ہے کیونکہ آج یہاں خدمت ٹرسٹ آف انڈیا برار کے زیر اہتمام سیرت کوئز کا انعقاد کیا گیا ہے، پروگرام کیا گیا ہے. جیسا کہ بچیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ اس امتحان میں تقریباً 100 بچیوں نے یعنی کہ 100 طلبہ و طالبات نے حصہ لیا ہے، اور بہت جلد رزلٹ بھی شائع کیا جائے گا. ہم سے بات کرنے کے لیے اور اس سیرت کوئز کے پیچھے مقصد کیا ہے، کیا میسج دینا چاہتے ہیں عوام کو، ان تمام باتوں پہ چرچا کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے یہاں تمام اراکین خدمت ٹرسٹ آف انڈیا کے یہاں اراکین موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے خدمت ٹرسٹ آف انڈیا کے سرپرست ہیں مفتی احمد صاحب، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. آج جو سیرت کوئز کا پروگرام انعقاد کیا گیا ہے، کیا میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس سے میسج امت کو یہ دینا ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں. چونکہ آج جو ہے جو جدید ماڈرن دور ہے، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں. وہ اپنے اصل کو چھوڑ کر نقل پہ آ گئے ہیں وہ لوگ، جس کی وجہ سے ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس دنیا میں ہم کیسے چلیں. تو ایک سیرت ہی ایک ایسا واحد راستہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر چل کر ہی یہ پوری دنیا انسانیت فلاح پا سکتی ہے. تو اس مقصد کے تحت ہمارے سیکریٹری صاحب قیصر صاحب ہیں، صدر صاحب طفیل صاحب ہیں، خزانچی مولانا ذاکر صاحب، اور یہاں پر جتنے حضرات ہیں یہ سب لوگ ان کے ممبران ہیں، ان کے معاونین ہیں. سب لوگوں کی ایک رائے ہوئی، خواہش ہوئی کہ ایک ایسا ایک پروگرام ہو، اس طرح سے ایک مقابلے کا انعقاد ہو. تو ان حضرات کے مشورے سے، تعاون سے اور ان حضرات کے تحریک سے یہ آج ہم لوگ یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں. مکتب، اسکول اور مدرسے کے بچیوں نے اس میں حصہ لیا؟ اس میں 100 طلبہ طالبات نے حصہ لیا ہے، اور الحمدللہ درخواستیں تو بہت آئی تھیں، لیکن ہم لوگوں نے ابھی چونکہ پہلا ہے، سب سے پہلا اس خدمت ٹرسٹ آف انڈیا برار کے ماتحت، تو ہم لوگوں نے تجربہ کے لحاظ سے تقریباً جو ہے ہم لوگوں نے سب بچوں کو ابھی معذرت کر لیا ہے. آئندہ ہم لوگوں کا پھر ارادہ ہے اس طرح کے مقابلے کرانے کا. تو اندازہ یہ ہوا کہ یہ امت ابھی پیاسی، اس کو جگانے والا کوئی چاہیے، اور جو ہم لوگوں کو پذیرائی مل رہی ہے، ہم لوگوں کو ایک حوصلہ مل رہا ہے لوگوں کی طرف سے، گارجین کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے اس سے بڑا ہم لوگ مقابلے کا انعقاد کریں گے. اس کی کچھ بچیوں کی تیاری وغیرہ بھی کرائی گئی ہے یا ڈائریکٹ سیدھا ان کو پرچہ وغیرہ؟ نہیں، ان تیاری کے لیے پہلے سے ان لوگوں کو ایک کتاب بھی مہیا کرائی گئی، ایک کتاب کی ترتیب دی گئی باضابطہ انجمن کی طرف سے، اور اس کو شائع کیا گیا. تمام بچیوں کو دی گئی وہ کتاب، اور ان کو وقت دیا گیا، تقریباً 15-20 روز کا وقت دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے سے بھی کہہ دیا گیا تھا. اپنے طور پہ تیاری بھی کر رہے تھے بچے. رزلٹ کب شائع کیا جائے گا؟ اور یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کو کیا پرائز وغیرہ ملے گا؟ رزلٹ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش میں ہیں کہ جتنی جلد ہو سکے، لیکن ایسے اپریل میں انشاءاللہ کہ ہم لوگ انعامی ایک پروگرام کریں گے، اور اس میں جو ہے ایک سادگی کے ساتھ ایک تقریب منعقد کریں گے، اور اس میں ان طلبہ طالبات کو جو اول لائے ہیں اس میں سے لائیں گے ان کو 3000، جو دوسری پوزیشن لائیں گے ان کو 2000،
اور جو تیسری پوزیشن حاصل کریں گے ان کو 1000 روپیہ کا انعام. اس کے علاوہ جو تمام شرکاء ہیں جو مساہمین ہیں ان تمام طلبہ طالبات کو سیرت کی کتاب، ان کے قلم اور بھی کچھ تشجیعی انعامات جو ہوتے ہیں وہ سب انعامات انشاءاللہ تمام بچوں بچیوں کو دیا جائے گا. تو خیر وقت بہت کم ہے، کافی لمبی ویڈیو ہو رہی ہے مولانا. ہم آخر میں یہ آپ سے ایک سوال کا جواب لینا چاہیں گے کہ آپ تو بیرار سے پہل کر چکے ہیں سیرت کوئز کا، اور گاؤں والوں کو یا جہاں بھی عالم علماء حضرات ہیں جو بھی اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے پیمانے پہ، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہر گاؤں میں اس طریقے کا سیرت کوئز کا پروگرام انعقاد ہونا چاہیے. جی، اس طرح کا سیرت کوئز کا ہو، اسلامی کوئز ہو، اسلامی معلومات کے حوالے سے اپنے قوم میں بہت ابھی ناخواندگی ہے. اس حوالے سے جتنی معلومات اگر آپ پوچھیں، اگر پوچھیں بچے بچیوں سے کہ بھائی فلاں فلم کا ہیرو کون ہے تو وہ بتا سکتے ہیں، لیکن خلفائے راشدہ خلفائے اربعہ کا نام کیا ہے وہ نہیں بتا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کمی ہے، اس لیے جو ہے اس کی ضرورت ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں ابھی چھٹی ہو گئی ہے اور وقت جو ہے پورا ہو چکا ہے. کتنا؟ 1 گھنٹے کا ٹائم تھا نا، 1 گھنٹے کا امتحان تھا، اور جتنی بھی بچیاں ہیں وہ ایگزام دے کر کے ایگزام ہال سے باہر نکلتے ہوئے اب ہم چاہیں گے اپنے کیمرہ مین سے کہ ایک مرتبہ یہ تمام اراکین کو دکھائیں. یہاں تمام اراکین ہیں، تمام بیرار کے مولانا حضرات ہیں، ماسٹر ہیں، اور جتنے بھی خدمت کرنے والے حضرات ہیں وہ تمام ہیں. حضرت مولانا ساجد صاحب ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. حضرت مولانا عبدالغفار المظاہری صاحب ہے، گارھا سے تشریف لا رہے ہیں، برلین پبلک اسکول کے ڈائریکٹر ہیں. تو تمام اراکین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اردو نیوز بہار کی پوری ٹیم کی جانب سے، کیونکہ واقعی اگر آپ کو اپنے بچوں کا بھوش مستقبل اگر سنوارنا ہے تو اس طرح کا قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا. علم کے لائن سے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا تعاون کرنا ہوگا، ان کا سپورٹ کرنا ہوگا، اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو خود اپنا قدم بڑھائیں اور دینی مدارس یعنی کہ دینی ادارہ کھولیں، اسکول وغیرہ کھولیں جہاں اسلامک اسکول وغیرہ ہو. آپ جیسا کہ پتہ چلا ہے کہ یہاں بھی کئی ادارے وغیرہ چلتے ہیں تو وہاں اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں، ایڈمیشن کرائیں. لیکن علم ضروری ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت عروج، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. اب اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں، تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے موقع دیا اور مجھے بلایا، مجھے مدعو کیا، اور یہاں آ کر کے یہ تمام نظارہ، یہ تمام مناظر اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں. اسی طرح کی خبروں کے لیے اردو نیوز بہار کے فیس بک پیج کو فالو کر لیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زمین سے جڑی ہوئی ہر خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ابھی خدمت ٹرسٹ آف انڈیا کے زیر اہتمام یہ اسلامک کوئز آج منعقد ہوا. الحمدللہ بہت بڑھیا ماحول رہا، اور ہماری قوم کی جو ہے بیٹیاں بیٹے یہ بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لیے اسلامک کوئز میں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انجمن نے ایک بہترین پہل کیا ہے، اسی طریقے سے دیگر لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے گاؤں محلے میں، اپنے شہروں میں اس چیز کا پروگرامز رکھیں تاکہ نئی نسل جو ہے اسلام کو صحیح طریقے پر سمجھ سکے، قرآن و سنت کو صحیح طریقے پر سمجھ سکے اور اس پر عمل کرے. اسی طریقے سے اس مبارک موقع پر جو ہے ہمارے علماء جو ہے حضرت مفتی احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور ہمارے گاؤں کے امام ائمہ وغیرہ بھی یہاں پر تشریف لائے، اور جتنے بھی جو ہے لوگ یہاں پر مہمان تشریف لائے ان تمام لوگوں کا میں خدمت ٹرسٹ آف انڈیا کی جانب سے جو ہے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے.